کا جواب دے نعرے تکبیر، پیچھے والے بھی بولے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ سمپل آواز کر دو، ذرا آواز بتا دو، سمپل آواز، ایک آواز بالکل۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھا چا، جنا ہوئے ممکن تا ممکن بڑا چا، تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھا چا، جنا ہوئے ممکن تا ممکن بڑا چا، محبت دی خیرات کڈ میڈے مولا محمد دے صدقے محمد ملا چا۔ جہان دنیا دی سوچ بعد خدا دا پہلا خیال تو ہیں، کمال قدرت بھی ہن کرونا وجود قدرت کمال تو ہیں، سونیا میں ہیرا موتی یا لال آکھاں اے تیری جتی دا مل بھی کہنی، مثال تیری میں دے مکیمیں جو بے مثال تو ہیں، جہان دنیا دی سوچ بعد خدا دا پہلا خیال تو ہیں، کمال قدرت بھی ہن کرونا وجود قدرت کمال تو ہیں، سنیا میں ہیرا موتی یا لال آکھاں اے تیری جتی دا مل بھی کہنی، مثال تیری میں دے مکیمیں جو بے مثال تو ہیں، زمانہ پندہ پہ تیرے در تو، زمانہ پندہ پہ تیرے در تو، سوالی شاکر بھی بڑھ کے آئے، زمان داہے سوال جنت حضور میڈا سوال تو ہیں۔ لائکی صد عزت و احترام، مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار، نعت خوانان ذی قدر اور دیگر معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں، میں یہاں سرگل لگا کے آپ لوگوں کے کانوں کے چسکے پورے کرانے نہیں آیا، اور نہ ہی تو کوئی میں جوش مار کے سپیکر پھاڑنے آیا ہوں۔ آپ ایک آواز کر دیں، جو ایکو ہے وہ بالکل بند کر دیں، ایک آواز سمپل آواز کر دیں۔ میں سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں بابا، میں یہاں سرگل لگا کے آپ لوگوں کے کانوں کے چسکے پورے کرانے نہیں آیا، اور نہ ہی تو کوئی میں جوش مار کے سپیکر پھاڑنے آیا ہوں۔
میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، عاجز سا بندہ ہوں. میں جوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں. جوانوں، اگر کچھ لے لو گے، اپنی اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لو گے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے، نہیں تو پھر میاں میں بھی یہ کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا. کچھ اس طرح جاؤں گا، پتہ نہیں لوٹ کر آؤں گا یا نہیں آؤں گا کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے. کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. کہ بلا مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر حسین یا حسین کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں جے سنی ہے تیرا حق بڑھ دے، ان شان مطابق یاد منا. آپ ذرا سادہ وہ جو پرانے دور کے سپیکر ہوا کرتے تھے اس طرح کی آواز بنائیں. جب ٹھیک ہوگی میں خود آپ کو اشارہ کروں گا، آپ کوشش کریں سمپل کرنے کی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں جے سننی ہے تیرا حق بڑھ دے، ان شان مطابق یاد منا. ان یاد منا تیرا مل پوے تو بے شک سال دے بعد منا. میاں سارے نال منا تیری مرضی ہے، سارے نال منا تیری مرضی ہے، یا انتھی کے آزاد منا. منظور نہ من کے ہی ملنا دیجے، مومن ہے میلاد منا. ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بدم سجانے والوں، ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں. سبحان اللہ بولو، ہاتھ لے رہو، ذرا جھوم کے دکھاؤ، ذرا گج وج کے دکھاؤ نا. ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں. الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں. میں سبحان اللہ بھی خود ہی بولتا ہوں، میں خطاب بھی خود ہی کرتا ہوں، اور میں بہبا بھی خود ہی کرتا. آپ لوگوں کو تکلیف بالکل بھی نہیں دوں گا. آپ خاموش ہو کے میری چند منٹ کی حاضری سماعت کر لیں. صحیح، میں صرف بیان کرنے نہیں آیا، میں جوانوں کی غیرت جگانے بھی آیا ہوں. میں یہاں صرف خطاب کرنے نہیں آیا. جس مقصد کے لیے میرے بھائیوں نے مجھے بلایا میں وہ مقصد بھی پورا کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو میں شکر ادا کرتا ہوں اس پروردگار عالم کا جس نے ہمیں محبوب وہ عطا کیا جو بنایا اپنے لیے تھا، دے ہمیں دیا. قبلہ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی وہ عطا کیا جو نبیوں کا نبی ہے. اللہ نے ہمیں نبی وہ عطا کیا جو جناب موسیٰ کا بھی نبی ہے، جو جناب عیسیٰ کا بھی نبی. قبلہ میرے کریم نبی کی آمد سے پہلے لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے. میرے کریم نبی کی آمد سے پہلے لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، آرزویں کرتے رہے، رو کر دعائیں مانگتے رہے. مالک تو اپنا محبوب کب بھیجے گا؟ میرے کریم نبی کے امتی بننے کے لیے قبلہ نبی دعائیں کرتے رہے، رسول دعائیں کرتے رہے. کوئی تو ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا. او میرے مالک، آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں، اب تو رسول بھیج بھی دے. لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، آرزویں کرتے رہے. او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، قبلہ ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی، ہم نے تو کوئی خواہش نہیں کی، ہم نے تو کوئی دعا نہیں کی. بس ماں کے شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے. ابو جی گئے محسن کو بلا کر لائے. محسن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا، میاں مبارک ہو، تو کوئی عام بن کر نہیں آ رہا، تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے. تو عام بن کر کہاں آ رہا ہے، تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے. قبلہ وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے، بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو جناب کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. میرے دامن میں آقا کریم علیہ السلام کی زندگی کا ایک رلا دینے والا واقعہ پڑا ہے. جوانوں، میں 2-4 کڑوی نصیحتیں لے کر بھی آیا ہوں، اور آپ لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے 2-4 سونے کی تختی پہ لکھنے والے جملے بھی لے کے آیا ہوں. یہ جو میرے سامنے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، چٹی داڑھی والے بیٹھے ہیں، ان کے آگے ادباً احتراماً اپنا سر جھکا کے بات کرنا چاہتا ہوں، اور جوانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہتا ہوں.
آج کا میرا بیان، آج کا میرا خطاب صرف میری قوم کے نوجوانوں کے لیے۔ جوانوں، ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے تھے۔ آقا کریم روتے چلے جا رہے، آقا کریم روتے چلے جا رہے، آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی، چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی بہ کر رخساروں کو چھو رہی ہے۔ آقا کریم روتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے کریم نبی کو روتے ہوئے دیکھا، دوڑ کر آئے، قدم چوم کر آج گزار ہوئے، سونیا خیر تو ہے، آخر کس بات نے آپ کو اس قدر رلایا ہے؟ آخر کس بات نے آپ کو اس قدر رلانے پر مجبور کیا؟ اب میرے کریم نبی نے رونے کی وجہ بیان فرمائی۔ قبلہ، اگر آپ میرے کریم نبی کے رونے کی وجہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں، دل کے کانوں سے سن لیتے ہیں، قسم خدا کی کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کے آنے جانے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اور میں تمہیں امانت دے کے جا رہا ہوں، یہ واقعہ گھر جا کر اپنی فیملی کو بھی سنانا، اپنے بچوں کو بھی سنانا، کل اپنے دوستوں کو بھی سنانا۔ سید آیا تھا، کچھ دے کر گیا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، سونیا خیر تو ہے، آخر کس بات نے آپ کو اس قدر رلایا ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، میرے عمر، ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل میری خدمت میں حاضر ہوئے۔ جبریل نے آ کر مجھے اللہ کا سلام دیا اور ساتھ میں کہا، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی بچہ، آپ کی امت کا کوئی بھی شخص، آپ کی امت کا کوئی بھی نوجوان جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا صحیح، تو کلمہ پڑھتا 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 جب اس کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے، کلمہ پڑھتے 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 جب اس کے سر کے بال چٹے ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھتے 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 جب وہ بڈھا ہو جاتا ہے نا صحیح، تو اللہ فرما رہا ہے اس بڈھے کو، چٹی داڑھی والے کو عذاب دیتے ہوئے ہمیں حیا آتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا صحیح، تو کلمہ پڑھتا 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 جب وہ بڈھا ہو جاتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے اس بڈھے کو، چٹی داڑھی والے کو عذاب دیتے ہوئے ہمیں حیا آتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آج کی سونیا، اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا عذاب سے بچ گیا، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا جہنم کی آگ سے بچ گیا، یہ تو خوشی کی خبر ہے کہ اللہ کو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی۔ سونیا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حضور آپ رونے کی وجہ بیان فرمائے نا۔ اب میرے کریم نبی نے رونے کی وجہ بیان فرمائی۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے عمر، تو نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا۔ اب آ کر میرے کریم نبی نے رونے کی وجہ بیان فرمائی۔ او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، آج کی ساری محفل ایک طرف، آج کا میرا سارا خطاب ایک طرف، میرے کریم نبی کے رونے کی وجہ دل کے کانوں سے سنیے گا، اثر کرے نہ کرے، وہ کوئی سن تو لے، میں سید کی فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، مجھے آپ لوگوں کی واہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ لوگوں کی داد کی ضرورت نہیں ہے، خدا را میرے کریم نبی کے رونے کی وجہ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، میرے عمر، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اللہ کو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، او میرے عمر، میں تو اس لیے رو رہا ہوں، میں تو اس لیے تڑپ رہا ہوں کہ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، سوچ رہا ہوں بڈھے کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی۔ اللہ کو تو بڑھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے صحیح، سوچ رہا ہوں بڑھے کو، آج کے نوجوان کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی ہے۔ ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے بدل گیا لک تیرا، اچھے بھی پتیوں باز نہ آئیوں چھیو مرد دلیرا، قبلہ صحیح چٹی داڑھی تھی گئی ہے، کبر دلتا تھی گئی ہے، جسم میں جو طاقت نہیں رہی، زبان جو ذاکہ نہیں رہا، ہاتھن کم دن کانہن سنیندہ کچھ نہیں، اکھہن نظر کچھ نہیں آندہ، لیکن افسوس کا مقام اے ہے
آج دا بابا گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آ رہی، آج دا نوجوان گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آ رہی۔ اے نوجوان جی میں شالا لکھتی میں ایک لمحے واسطے سوچے تھا اگر گناہ دے دوران، شراب پیون دے دوران، اگر زنا کرن دے دوران موت دا فرشتہ آ بھی گیا، سوچے تھا قبر ایک تیرا کیا بڑھسی۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، میں پہلے بھی عرض کی تھی کہ میں کڑویاں دو چار نصیحتاں گھن کے آیا، میرے دامن نے دو چار کڑویاں نصیحتاں پئیں، پتہ نہیں تہاڈے کول برداشت تھی سن یا کوئی نہ۔ میں آج دے نوجوان کو پوچھنا چاہنا، اے نوجوان، اے گناہوں پر گناہ کرنے والے، اے نوجوان، اگر شراب پیون دے دوران، زنا کرن دے دوران موت دا فرشتہ آ بھی گیا، ایک لمحے واسطے سوچے تھا قبر کیڑا منہ گن کے ویسے، ایسے یہ کالی شکل گن کے ویسے، ایک گندی شکل گن کے ویسے، ایک گناہ مائی ڈوبی ہوئی شکل گن کے قبر ویسے، ایک گناہ مائی ڈوبی ہوئی شکل لے کے ایک کالی شکل مدینے آلے کو دکھین دے میں تو کوئی شرم ناز، ایک کالی شکل گناہ میں ڈوبی ہوئی شکل مدینے آلے کو دکھین دے میں تو کوئی حیا ناز۔ اس ویلے سونا مدینے آلہ ناک سے اور ندان ڈی رات رونا رہا کہنے پیچھے تیرے پیچھے، قیام میں چرونا رہا، رکوع میں چرونا رہا، سجدے چرونا رہا، پتھر کھا دے، دکھ برداشت کیتے، درد برداشت کیتے، کہندے پیچھے تیرے پیچھے۔ کربلا دی سرزمین تے میری فاطمہ دے بیٹے حسین ابن علی نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ دے نام دے قربان کر چھوڑیا، کہندے پیچھے تیرے پیچھے۔ عباس تے بازو کٹ گئے، قاسم دا شباب لٹ گیا، 72 گھنٹے نہ میرا پیاسا حسین، انہیں 72 گھنٹے دی پیاس برداشت کی تھی، ترہ دی بخ برداشت کی تھی، کہنے پیچھے تیرے پیچھے، اپنا تن من دھن اپنے جھگیاں تبو کناتا خیمے سب کچھ اللہ دے نام دے قربان کر چھوڑے، کہنے پیچھے تیرے پیچھے۔ او بے وفا دیکھ تے صحیح اساں تیرے نال کیا کیتا تے تائیں ساڑے نال کیا کی، کیڑی شکل لے کے ویسے صحیح، کیڑی شکل کھن کے ویسے، اے پر عالم فاضل ہوئیو تے نام رکھایا قاضی، 100 واری تے حج بھی کیتا تے نام رکھایا حاجی، او پر حقا وچ تلوارا تے نام رکھایا غازی، بلے شاہ کچھ کھٹیا ایہو اجن تا رب بھی نہیں کیتا راضی۔ ساری زندگی دی کمائی ایہو نکلی، ساری زندگی دا نچوڑ ایہو نکلیا، اج اس رب کو بھی راضی نہ کر سکے جو ایک ماں سے نہیں 70 ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والے۔ اے میرے سامنے نوجوان حضرات بیٹھے، بابا اے سبحان اللہ بولن دا وقت نہیں ہے، سونا اے واہ واہ کرن دا وقت نہیں ہے، مولوی صاحب کو داد دیون دا وقت نہیں ہے، اے فکر دا وقت ہے، اے زندگی بدلن دا وقت ہے، اے خاموشی دا وقت ہے، صحیح اے اپنی زندگی دے وچ جوانی وچ انقلاب پیدا کرن دا وقت ہے۔ اے نوجوان میرے سامنے بیٹھن، میں جوانوں کو سونے دی تختی دے لکھنے دی 2-4 نصیحتاں دے کے ویسا میں آخنا اے چاہنا، اے نوجوان جی میں انشاءاللہ لکھتی میں لمبی عمر ہو گئی، موت منظور کریں، لیکن زندگی دے وچ کدے بھول کے بھی شراب دے نیڑے نہ ون۔ میں سید ماں دا پترا، سید باپ دا پترا ہاتھ جوڑ کے عرضی پہ کرنا جی میں انشاءاللہ یہ نصیحت اپنی زندگی دے وچ اپنے پلے پا چا، موت منظور کری، شراب دے نیڑے نہ منی۔ کیا شراب اتنی جناب سخت ہے، جناب شراب اتنی خطرناک ہے، اس شراب نے میری قوم دی نوجوان دی جوانی تباہ کر دیتی، قوم دی جوان دی جوانی تباہ کر چھوڑی۔ شراب پیونا کیوں جرم ہے؟ میرے بزرگ فرمائیں جیڑا بندہ شراب پیندے ان کی آنکھ جہایا ختم تھی میں، جیڑا بندہ شراب پیندے ان کی آنکھ غیرت ختم تھی میں۔ اور شرم کروئے تو سونے نبی دا امتی ہیں، تیری آنکھ جہایا دا ہونا ضروری ہے جی میں انشاءاللہ، تیری آنکھ غیرت دا ہونا ضروری ہے۔ اگر تیری آنکھ جہایا کوئی نہیں، غیرت کوئی نہیں، اجے تک تو ایک اچھا انسان نہیں بڑھیا، مسلمان تو رہی دور دی۔
جس ویلے گال غیرت دی آئی نا سی، جس ویلے گال حیات دی آئی نا، سرے کی شاعر بابا نور، جس ویلے گال غیرت دی آئی تو بابی نور دی روح تڑپی، بابی نور نے قبلہ قلم اٹھائی، کاغذ اٹھایا تے لکھ چھڈیا، رکھ دل وچ خوف خدا سیندا کہیں بندے دا حق پیویں نہ، ادھے رکھ دل وچ خوف خدا سیندا کہیں بندے دا حق پیویں نہ، گھبراویں نہ کہیں مشکل وچ کرے ہمت بزدل تھیویں نہ، اس اک منہ تے آنکھیں ظالم کو کرے گردن اصلو نیویں نہ، وہ دل نور عزت دی موت مری بے غیرت بڑھ کے جیویں نہ، اس اک جیونی دا غیرت علی زندگی، جیونی دا حیا علی زندگی جیونی۔ اے نوجوان ہن دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس اے مسلمان دا مطلب کیا؟ جی انشاءاللہ لا الہ الا پڑھنا سوکھا ہے، ادو تے عمل کرنا بڑا ہی اوکھا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنا سوکھا ہے، ادو تے عمل کرنا بڑا ہی اوکھا ہے۔ آج میری قوم کا نوجوان باتوں باتوں پر یہ جملہ بولتا ہے کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ آپ بھی یہ نعرہ لگاتے ہیں، میں بھی یہ نعرہ لگاتا ہوں، قسم خدا کی قبلہ جب میری اہل سنت والجماعت کا ایک نوجوان یہ جملہ بولتا ہے نا کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، قبلہ جان میں جان آ جاتی، سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ میری قوم کے نوجوان کے دل میں عشق محمدی اس قدر کوٹ کوٹ کے بھر گیا ہے، بھرا ہوا ہے کہ وہ علل اعلان کہہ رہا ہے کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں چھوٹی سی عرضی کرنا چاہوں گا، اے نوجوان جم انشاءاللہ لگ تھی میں جس طرح تو نے یہ جملہ پڑھا کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، کاش کہ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیتا غلام یہ رسول میں نماز بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں والدین کی خدمت بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں یہ کس طرح کی غلامی ہے صحیح، یہ کس طرح کی محبت کا دعویٰ ہے، بوڑھی ماں کو رلا کے بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا کے ادھر آ کے تو کہہ رہا ہے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ کس طرح کی غلامی ہے بابا؟ مسجدیں ویران پڑی ہیں، مسجدوں میں پڑی چٹائیاں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، پتہ نہیں پڑھنے والے کہاں مر گئے، الماری میں پڑے ہوئے قرآن ہمارے منتظر ہیں، اور ہم اس کام میں مصروف ہیں کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ویران مسیطہ پوچھ دیا ہے نوبدار حسینی کتھے گئے؟ کسی نے کیا خوب لکھا قبلہ، ضمیر کو جگا دینے والا ایک شعر لکھا کہ اپنا ویران مسیطہ پوچھ دیا ہے نوبدار حسینی کتھے گئے، بن وقت اذان تے ہوندی ہے دلدار حسینی کتھے گئے، اور نماز تلاوت ادب حیا معیار حسینی کتھے گئے، بس ناد کیسر مومن ہے کردار حسینی کتھے گئے۔ قبلہ ہم تو بس چوری کھانے والے حسینی رہ گئے، ہم تو قبلہ 10 محرم الحرام کو شربت پینے والے حسینی رہ گئے، باقی ہمارے اندر کھوکھلے ہو چکے ہیں، ہمارے اندر خالی ہو چکے ہیں۔ کڑوا سچ تو یہ ہے، صحیح کڑوی حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، ہم نام لیتے ہیں حسین کا اور نقل کرتے ہیں یزید کی۔ آپ لوگ کہہ رہے ہیں شاہ جی کس طرح ہم یزید کی نقل کر رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں اگر آج ہم یزید کی نقل نہ کر رہے ہوتے تو آج فلسطین کے مسلمانوں کے سر تن سے جدا نہ ہو رہے ہوتے، آج اگر ہم یزید کی نقل نہ کر رہے ہوتے آج فلسطین کے مسلمانوں پر اس قدر ظلم و ستم نہ ہو رہا ہوتا۔ میں کہتا ہوں حسین کا نام لے کر یزید کی نقل کرنے والا کان کھول کر سن لو، حسین عاشقوں کے ساتھ ہے، حسین دوگلوں کے ساتھ نہیں۔ قبلہ حسین مومنوں کے ساتھ ہے، حسین منافقوں کے ساتھ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں شاہ جی اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو۔ میں ایک جگہ پہ خطاب کرنے گیا تو وہاں پر کسی نے کہا شاہ جی اس طرح کی کڑوی باتیں نہ کیا کرو، اس طرح کی اصلاح نہ کیا کرو، آج کل زمانہ بڑا خراب ہو گیا ہے، الٹا دور چل رہا ہے، یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، یہ پرانے زمانے کی نصیحتیں ہیں، یہ اس طرح کی گفتگو نہ کیا کرو۔ آج زمانہ بڑا خراب ہو گیا جی، حالات بڑے خراب ہو گئے، حالات بڑے خراب ہو گئے۔
جیسے ہی گھر سے باہر نکلتا ہوں چاروں سو ایک ہی آواز آ رہی ہوتی، جی حالات بڑے خراب ہو، حالات بڑے خراب، حالات بڑے بگڑ گئے۔ میں نے کہا اے نوجوان، حالات کبھی بھی خراب نہ ہوتے اگر انسان خراب نہ ہوتا۔ قبلہ حالات کبھی بھی خراب نہ ہوتے، حالات کبھی بھی نہ بگڑتے اگر انسان نہ بگڑتا۔ حالات تو تب سے خراب ہوئے جب سے میری قوم کا نوجوان خراب ہوا، حالات تو تب سے بگڑے جب سے میری قوم کا نوجوان بگڑا، حالات تو تب سے بگڑے ہیں جب سے میری قوم کے نوجوانوں نے جانوروں کا روپ دھارا، تب سے میرے ملک کے پاکستان کی گلی گلی میں انسان کو انسانیت کا خون بہتا نظر آیا۔ کسی نے پوچھا تمہارے دیش کے حالات کیسے ہیں؟ میں نے کہا آجا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے دیش کے حالات کیسے ہیں۔ میں نے کہا حالات کچھ اس طرح کے ہیں، دو آدمی لڑ رہے ہوتے ہیں، تیسرا ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے، چوتھا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پانچواں چھٹے کو بلا رہا ہوتا ہے آجا تو بھی تماشا دیکھ لے۔ اور لڑنے والے بیچارے اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ چھڑانے والا کب آئے گا۔ میں نے کہا بھائی چھڑانے والے دور چلے گئے، تمہیں کس نے کہا یہ چھڑانے کا دور ہے؟ یہ تو ٹک ٹاک کا دور ہے۔ تمہیں کس نے کہا یہ ہمدردی کا دور ہے؟ ارے یہ تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ارے یہ تو بےغیرتی کا دور ہے۔ تمہیں کس نے کہا یہ ہمدردی کا دور ہے؟ ارے یہ تو ظالم کا دور ہے۔ قصہ مختصر میرے بھائیوں، اللہ کے سوا کوئی کسی کا ہمدرد نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی کسی کے دکھڑے سننے والا نہیں ہے، مدینے والے کے سوا کوئی کسی کے آنسو صاف کرنے والا نہیں ہے۔ جو بھی آتا ہے ہمیں ٹھڈے مار کے فٹ بال سمجھ کے ٹھڈے مار کے چلا جاتا ہے۔ روندی رہی انسانیت، انسان کھلدا رہ گیا، آدمی دی سوچتے حیوان کھلدا رہ گیا، میں کو لوٹا ود گیا ہے تیرا بندہ اے خدا، کر کے منہ اسمان تو شیطان کھلدا رہ گیا، میرا مانا چھوڑ کے مانی دا مانا کٹ کے دس عدد ملا دے اتے قرآن کھلدا رہ گیا، لا الہ دا لیند لیبل جرم دی بندوق تے دہشت گرد تھے، ایمان کھلدا رہ گیا، با عمل کئی دوزخی تے بے عمل جنت گیا، نیت شاکر دیکھ کے دربان کھلدا رہ گیا۔ ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اترے سائیں، ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اترے اور سوچیں اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا تھا کیا ہم نے وہ مقصد پورا کیا بھی ہے یا نہیں کیا؟ آخر وہ کون سا مقصد تھا جس مقصد کے لیے میرے نبی نے میرے لیے پتھر کھائے تھے؟ آخر وہ کون سا مقصد تھا جس مقصد کے لیے میرے نبی نے میرے لیے آنسو بہائے؟ قبلہ وہ ایک ہی مقصد تھا، وہ مقصد تھا انسانیت کی ہمدردی، وہ مقصد تھا انسانیت کی خدمت۔ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، قبلہ مذہب میں سے اگر انسانیت کی خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور عبادت کے لیے میرے اللہ کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے میں یہاں پر ایک جملہ بڑی ذمہ داری سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں صاحب عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں انسانیت کی ہمدردی پہنچاتی، جہاں انسانیت کی خدمت پہنچاتی ہے، جہاں انسانیت کی شفقت پہنچاتی ہے۔ آج تو الٹا زمانہ چل رہا، یہاں تو ساری کی ساری کہانی الٹی چل رہی ہے صحیح، یہاں تو سارا کا سارا منظر ہی الٹا چل رہا ہے۔ قبلہ ہمدردی تو رہی دور کی بات، انسانیت کی خدمت، غریبوں کی خدمت تو رہی دور کی بات۔ آئے جس غریب کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا تھا او میرے غریب میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا، ہم نے اس غریب کا سر مٹی میں ملا دیا۔ یہ ہماری طرف سے ہمدردی ہو گئی، یہ ہماری طرف سے خدمت۔ جس غریب کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا تھا او میرے غریب میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا، ہم نے اس غریب کا سر مٹی میں ملا دیا، ہم نے اس غریب کا جینا حرام کر دیا۔ ہم نے جب بھی لوٹا غریب کو لوٹا، ہم نے جب بھی فراڈ کیا غریب کے ساتھ کیا، ہم نے جب بھی عزت پامال کی بیچارے غریب کی عزت پامال کی، ہم نے جب بھی جھگی کو آگ لگائی بیچارے غریب کی جھگی کو آگ لگائی، ہم نے جب بھی عزت والی پگڑی خاک میں ملائی بیچارے غریب کی عزت والی پگڑی خاک میں ملائی۔ اولادانو سید کو اتنا تو بتا دو کہ مرنے کے بعد مدینے والے کو کیا منہ دکھاؤ؟
مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ پھر میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، شبیر قمر بخاری کروڑوں بار قربان نہ جائے آقا کریم کے اس فرمان پہ۔ میرے کریم نبی نے فرمایا تھا، او میرے صحابہ، زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، اس سے یتیم کا دل دکھے گا، یتیم کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا۔ فرمایا، او میرے صحابہ، زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف بیان نہ کرنا، اس سے بیوہ عورت کا دل دکھے گا۔ فرمایا، اگر اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، تو کبھی بھی کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا، کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا، اس سے غریب کا دل دکھے گا۔ آج اللہ نے ہمیں پیسہ ہی کیا دیا، آج اللہ نے ہمیں دولت ہی کیا دی، ہم نے اپنی دولت کی نمائش اس طرح کی، پیسوں کی نمائش اس طرح کی کہ غریب بیچارہ موت مانگنے پہ مجبور ہو گیا۔ غریب نے سر اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا، رو کر کہنے لگا، ہائے ربا، ہائے نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل، ربا تیرے بندوں نے دیے اتنے غم، چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل۔ آج آپ دیکھتے نہیں ہماری فیملی میں جب ہماری کسی بچی کی شادی ہوتی ہے، ہماری گلی میں جب کسی بچی کی شادی ہوتی ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ جہیز کو چار پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں، محلے میں آواز لگاتے ہیں، بچیوں آؤ نا ہماری بچی کا جہیز دے۔ پتہ نہیں آپ کے ہاں یہاں رواج ہے یا نہیں، کیونکہ جس گاؤں میں میں رہتا ہوں نا، وہاں کا ایک رواج ہے کہ جب ہماری بچی کی شادی ہوتی ہے تو پھر ہم بچی کے جہیز کو چار پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں۔ تو اسے تھکے تو نہیں بیٹھے صحیح؟ اچھا تو میں کہ پتہ نہیں تھکے نہ بیٹھے ہوں، تیرے چہرے دیکھ کے پتہ نہیں میں لگ رہا پہ ملتانوں میں نہیں آئے بیٹھا، ملتانوں نے دوسرے آئے بیٹھا ہو۔ چلو اللہ تعالی جزائے خیر دے۔ کہ بلا آپ دیکھتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے ہاں یہاں رواج ہے یا نہیں، جس گاؤں میں میں رہتا ہوں نا صحیح، وہاں کا ایک رواج ہے کہ جب ہماری بچی کی شادی ہوتی ہے تو پھر ہم اس کے جہیز کو چار پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں، محلے میں آواز لگاتے ہیں دوسری بچیوں کو، بچیوں آؤ نا ہماری بچی کا جہیز دیکھ، بچیوں آؤ نا ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو۔ میں نے کہا، او نہ دانو، او ظالموں، کچھ تو رحم کھاؤ، کچھ تو ترس کھاؤ، بچیوں آؤ نا ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو۔ میں نے کہا، او نہ دانو، تم یہ کس طرح کہہ رہے ہو؟ جن بچیوں کو تم بلا رہے ہو، آؤ نا ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو۔ جو بچیاں تمہاری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں، ان بچیوں میں سے لاوارث بچیاں بھی موجود ہیں۔ جو بچیاں تمہاری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں، ان بچیوں میں سے یتیم بچی بھی موجود ہے۔ ان بچیوں میں سے اس غریب بوڑھے باپ کی بچی موجود ہے، جو غریب بوڑھا باپ اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، اپنی چٹی داڑھی اپنا مٹی میں گھسیٹ رہا ہے، پیسہ کما رہا ہے۔ اگر کوئی پوچھ لے، بابا تو دن کو بھی کماتا ہے، تو رات کو بھی کماتا ہے، اور تجھے نیند نہیں آتی، تو اگر بوڑھا باپ رو کر کہتا ہے، بیٹے میں بھی تو انسان ہوں، نیند مجھے بھی چاہیے، سکون کی مجھے بھی ضرورت ہے، لیکن کیا کروں، میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے، میں کیا کروں، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ اس بوڑھے باپ نے بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے اور ٹائم لگا کے اس بوڑھے باپ نے ایک ایک روپیہ کما کے اس نے اپنی بیٹی کو کھلایا پلایا، اسے پڑھایا، اسے جوان کیا۔ آج اس کی بیٹی جوان ہی کیا ہوئی، جب اس کی بیٹی کی شادی کی باری آئی تو میری قوم کے نوجوانوں نے یہ کہہ کر اس کا رشتہ ٹھکرا دیا کہ ہم اس کا رشتہ قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس کا باپ تو جہیز ہی نہیں دے سکتا، اس کا باپ تو جناب اعلیٰ غریب ہے، وہ 2 ٹکے کا پجاری ہے۔ اے روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا۔ یہاں پر اقبال نے جوانوں کی زندگی بدلنے کے لیے اقبال نے ایک بہت ہی زبردست جملہ ارشاد فرمایا۔ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں، اے نوجوان، موت منظور کرنا
اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر پھولوں کا بنا بستر سجایا ہے. یہ اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر پھولوں کا بنا ایک بستر سجایا ہے، جسے ہم لذتوں کا بستر کہتے ہیں، جسے ہم خواہشات کا بستر کہتے ہیں. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں موت منظور کرنا، لیکن زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی اس پھولوں کے بنے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا، لذتوں سے بنے بستر کے اوپر نہ سونا، خواہشات سے بنے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا. اگر ایک پل کے لیے بھی تمہاری آنکھ لگ گئی تو یاد رکھنا نہ دنیا کے رہو گے اور نہ ہی آخرت کے رہو گے. قبلہ ایک بادشاہ تھا، وہ پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا. اس کی عادت تھی کمرے کے اندر کئی من پھول لگائے جاتے تھے اور یہ بادشاہ پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا. ایک دن لونڈی جھاڑو دینے والی ملازمہ بادشاہ کے کمرے کے اندر گئی نا جھاڑو دینے کے لیے. اس نے دیکھا بادشاہ کا پھولوں کا بنا بستر سجا ہے اور بادشاہ ہے نہیں. اس لونڈی نے سوچا کیوں نہیں ایک پل کے لیے میں بھی پھولوں کے بستر پہ سونے کا مزہ چاکھوں. دیکھو تو صحیح پھولوں کے بستر پہ سونے کا مزہ ہی کیا ہے، لطف ہی کیا ہے. یہ بادشاہ جو سوتا ہے اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا. کچھ تو مزہ ہوگا نا بابا، پھولوں کے بستر پہ سونے کا کچھ تو لطف ہوگا نا. اس لونڈی نے کیا کیا قبلہ جھاڑو رکھا نیچے، چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر، چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر لیٹی، سر رکھا، آنکھ لگی، نیند آ گئی. ادھر سے کم وقت نیند آئی، ادھر سے بادشاہ بھی آ گیا. بادشاہ نے دیکھا ہے ذات دی کوڑ کی لی تے شیرے نال جپے، 2 ٹکے دی ملازمہ بادشاہ دے بستر تے چڑھ کے سو گئی. ضرورت کیسے؟ بادشاہ نے سوٹا اٹھایا، دیکھ تیری تے دیکھ تیری. بادشاہ اوپر سے مارتا چلا جا رہا ہے، مارتا چلا جا رہا ہے، مارتا چلا جا. اچانک بادشاہ کی نظر نیچے کی طرف گئی تو نیچے ایک عجیب سا منظر دیکھنے کو ملا. لونڈی روتی بھی ہے ہنستی بھی، لونڈی روتی بھی ہے ہنستی بھی. بادشاہ اوپر سے مارتا چلا جا رہا ہے. بادشاہ نے اچانک نیچے دیکھا، نیچے عجیب سا منظر دیکھنے کو ملا. لونڈی روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے، روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے. بادشاہ نے سوٹا رکھا نیچے، کہا لونڈی تجھے ماریں گے بعد میں، تیری طبیعت بعد میں بنائیں گے، پہلے یہ بتا کہ تو روئی کیوں ہے پھر ہنسی کیوں، روئی کیوں ہے پھر ہنسی کیوں ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت، روئی اس لیے کہ مجھے درد ہو رہی. اچھا پھر ہنسی کیوں ہے؟ کہا بادشاہ ہنسی اس لیے ہوں کہ اس وقت میں سوچ رہی ہوں کہ جو ایک لمحے کے لیے پھولوں کے بستر کے اوپر چڑھ کر سوئے اسے اتنی سزا مل رہی. سوچ رہی ہوں جو بادشاہ ساری زندگی پھولوں کی سیج پہ سوتا رہے اسے کتنی سزا ملے گی. اقبال نے کیا خوب لکھا تھا، کہتا ہے کہ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، ارے شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا. سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا. ارے اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. کیا خوب لکھا تھا، اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. کہتا ہے جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے ہم وہ ضرب لگانا بھول گئے. جوانو یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہے، ان لمحوں میں کچھ کر لو. یہاں پر میں میٹھے کریم آقا کی میٹھی سی حدیث بیان کروں گا. سادے الفاظ ہیں، بالکل سادے الفاظ، اور میں تمہیں قبلہ امانت دے کے جا رہا ہوں، امانت دے کے جا رہا ہوں اور تحفہ بھی دے کے جا رہا ہوں. خاص طور پہ میرے سامنے یہ کوئی شہزادے بیٹھے ہیں، ان کے لیے خصوصاً تحفہ دے کے جا رہا ہوں. یہ جب دوست دور سے آتا ہے تو پھر وہ شادی کے لیے کوئی پیسے دیتا ہے، کوئی کیا کچھ گفٹ دیتا ہے، تو میں ان کے لیے خصوصاً تحفہ لے کے آیا ہوں. وہ تحفہ یہ ہے کہ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں. پھر فرمایا جو جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے. آؤ نا پھر اللہ کے حبیب بن جاؤ، آؤ نا اللہ کے دوست بن جاؤ. جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا. میں ایک لمحے کے لیے تمہیں مدینے کی چوکھٹ پر لے کے جانا چاہتا ہوں، ایک لمحے کے لیے، اس کے بعد میرا واز ختم ہوا. سے مدینے کی سرزمین ہے، مدینے کی سرزمین پر ایک بڑھیا پگلی سی عورت رہتی تھی. ایک بڑھیا عورت رہتی تھی، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا. میری زبان میں جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو، جو منٹل ہو، میں اسے پاگل کہتا ہوں. ہم اسے پاگل کہتے ہیں. ایسے سمجھے کہ وہ پگلی سی بڑھیا عورت رہتی تھی.
مدینے کی سرزمین ہے، وہ بڑھیا عورت قبلہ جس راستے پہ جاتی ہے لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں، چھی 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 بڑھیا ہے، پگلی ہے، جس سے ملتی ہے وقت ضائع کرتی ہے۔ میں کہتا ہوں نفرتیں مٹاؤ، محبتیں بڑھاؤ، نفرتیں مٹاؤ، محبتیں بڑھاؤ میرے بھائیوں۔ کسی سے نفرت مت کرو، کسی سے، زندگی اتنی مختصر ہے، اتنی مختصر ہے کہ جی بھر کر محبت کرنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ جانے لوگ نفرتوں کا وقت کہاں سے لے کر آتے۔ مدینہ شریف کی سرزمین پر ایک بڑی عورت رہتی ہے قبلہ، یہ جس راستے پہ جاتی تھی لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے تھے کہ یہ وقت ضائع کرتی ہے۔ پورے مدینے میں یہ پگلی بوڑھی عورت مشہور تھی، کوئی بھی اس کے قریب نہیں آتا، کوئی بھی اسے شادی پر نہیں بلاتا، کوئی بھی اسے دعوت پر نہیں بلاتا۔ یہ پگلی سی عورت ہے، ایسے جس سے ملتی ہے وقت ضائع کرتی ہے۔ ایک دن میرے کریم آقا مسجد میں بیٹھے ہوئے، وہی بڑھیا پگلی سی عورت دروازے پر آئی، دروازے پہ کھڑی ہو کر اس نے میرے کریم نبی کو دیکھا، میرے کریم نبی نے اسے دیکھا، تو اس بڑھیا عورت نے میرے کریم نبی کو اپنی طرف بلانے کا اشارہ کیا۔ میرے کریم نبی جانتے بھی یہ پگلی سی عورت ہے، یہ بڑھیا عورت پگلی ہے، منٹل ہے، اس کی دماغ سے فارغ ہے کہ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پر موجود بیٹھے ہیں۔ اگر میرے نبی چاہتے تو عمر کو کہتے عمر جاؤ نا، 2-4 پیسے دے کے جان چھڑاؤ پڑے، یہ کہاں سے آ گئی؟ میرے کریم نبی نے عمر کو بھی نہیں کہا۔ جب اس بڑھیا نے میرے کریم نبی کو اپنی طرف بلانے کا اشارہ کیا تو میرے کریم آقا خود اٹھے، میرے کریم نبی دروازے پر گئے، بڑھیا کے پاس گئے، جی بڑھیا کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا میں نے کافی باتیں کرنی ہے پر یہاں نہیں کرنا چاہتی، یہ جو سامنے میدان پڑا ہے نا میں نے وہاں جا کر 2-4 باتیں کرنی ہے۔ کریم آقا نے فرمایا اچھا چلو چلتے ہیں، آج تیری ہی باتیں سنتے ہیں۔ میرے کریم نبی جانتے بھی ہیں اس نے ایسے بے تکی باتیں سنانی، لیکن میرے کریم نبی نے فرمایا بڑھیا آؤ چلتے ہیں، آج تیری ہی سنتے ہیں۔ قبلہ کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت ہے، میرے سونے نبی کا نازک بدن ہے۔ میدان میں چلے گئے، وہ پگلی سی بڑھیا میرے کریم نبی کو ایسے ہی گھماتی رہی، بے تکی باتیں سناتی رہی، ایسے ہی گھماتی رہی، بے تکی باتیں سناتی رہی، اور میرے کریم نبی خوش ہو کر سنتے رہے۔ اس طرح مسکراہٹوں کے ساتھ اس کی باتیں سنتے رہے کہ اس بڑھیا کو لگے کہ سننے والا میری باتیں دل کے کانوں سے سن رہا ہے۔ ایسے ہی گھماتی رہی، بے تکی باتیں سناتی رہی، ایسے ہی گھماتی رہی، بے تکی باتیں سناتی رہی۔ گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے۔ جب وہ بڑھیا عورت تھکی اس نے اپنے گھر کی طرف راہ لی، میرے کریم نبی آئے، مسجد میں بیٹھ گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں جلالی صحابی تھے، آپ نے پوچھ لیا حضور آپ جانتے نہیں ہیں کہ وہ بڑھیا عورت ہے، پگلی سی عورت ہے؟ حضور جاننے کی کیا ضرورت تھی، آپ مجھے کہہ دیتے نا میں چلا جاتا۔ اس نے آ کے ایسے ہی میرے سونے نبی کا وقت ضائع کر دیا ہے۔ حضور آپ جانتے بھی ہیں وہ پگلی سی عورت ہے، جس راستے پہ جاتی ہے لوگ تو وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ہی آئی ہے آپ کا وقت ضائع کر دیا۔ حضور آپ جانتے نہیں ہیں پورے مدینے میں اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ ہائے جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ کہا نا حضور آپ جانتے نہیں ہیں پورے مدینے میں اس کی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، پورے مدینے میں اس کی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی میرے کریم نبی کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ میرے کریم نبی نے اپنا سر مبارک اٹھایا، عمر کو دیکھ کر کہا او میرے عمر، پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، اگر میں بھی اس کے دکھڑے نہ سنوں تو اس کے دکھڑے پورے مدینے میں کون سنے گا؟ اگر میں بھی اس کے درد نہ سنوں تو اس کے درد کون سنے گا؟ او میرے عمر جا کے اس پگلی سی بڑھیا عورت کو کہہ دو بڑھیا میرا نبی فرما رہا ہے جب سینے پر غموں کا بوجھ زیادہ ہو جائے تو اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کسی اور کے دروازے پر نہ جانا، میں محمد کی چوکھٹ پر آ جانا، تو سناتی جائے گی محمد سنتا جائے گا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں نٹھے ور کو قرآن دے پھول سرے تیری شان جیاں نہیں کوئی اور ڈٹھا، سنیا تیری شان نہ کرے مقابلہ جہڑا انہوں عاشقہ اصلی چور ڈٹھا، وہ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہنا رات دینے اے ہو سونے
اللہ والے گل مکا چھوڑی تو سہو ڈٹھا اسہو ڈٹھا. یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. یعنی آدھے تتر اور آدھے بٹیر بن کر نہ رہو. اگر کردار یہی ہوا تو پھر مثال وہی ہوگی کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہے, ان لمحوں میں کچھ کر لو. آخری نصیحت, میرا باز ختم ہوا. کہ بلا میرے معاشرے میں ایک گندی سی عادت پھیلی جا رہی ہے, بڑی ہی گندی سی عادت. وہ یہ ہے کہ وہاں کی سن کر یہاں لگانا, یہاں کی سن کر وہاں لگانا, پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا, دونوں بھائیوں کو آپس میں جدا کر دینا. وہاں کی سن کر یہاں لگانا, یہاں کی سن کر وہاں لگانا, پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا, جدا کر دینا. یہ تجھے زیب نہیں دیتا. تو حضرت انسان ہے. میرے محلے میں ایک آدمی اس طرح کا رہتا ہے, اس کی ایک ہی عادت ہے اور اس کا ایک ہی کام ہے, ایک ہی بزنس ہے. اللہ نے ایک ہی کام دے رکھا ہے, وہ یہ ہے کہ وہاں کی سن کر یہاں لگانا اور یہاں کی سن کر وہاں لگانا, پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لگانا. کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ ان لوگوں کو تنخواہ کون دیتا ہے جو اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کرتی. کیا غیبت کرنا تمہیں زیب دیتا ہے؟ کیا چغلی کرنا, دوسروں کے پردے فاش کرنا تمہیں زیب دیتا ہے؟ کہ بلا انسان نے ایک دن کوئل سے پوچھا, کوئل تو کتنا پیارا بولتی ہے لیکن تیرے اندر ایک خامی ہے. اچھا کون سی خامی ہے؟ کاش کہ تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا. پھر انسان نے ایک دن قبلہ سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا, پانی تو پیاسوں کی پیاس بھی بجھاتا ہے لیکن تیرے اندر بھی ایک خامی ہے. اچھا کون سی خامی ہے؟ کاش کہ تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا. پھر انسان نے قبلہ ایک دن گلاب کو اٹھایا, تلی پہ رکھا, پوچھنے لگا گلاب تیرے اندر کتنی پیاری خوشبو ہے لیکن تیرے اندر بھی ایک خامی ہے. اچھا کون سی خامی ہے؟ کاش کہ تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. کاش کہ تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. تینوں بول اٹھے انسان, اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش تو کرتا ہے ایسے, لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے نہیں. یہ زندگی کے لمحے جوانو تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہے. ان لمحوں میں کچھ کر لو, ان لمحوں میں بوڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کر لو, ان لمحوں میں مدینے والے کی محبت اپنے دل میں بٹھا لو. معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے, معلوم نہیں پھر اس طرح کے میلے ملے نہ ملے, معلوم نہیں پھر اس طرح کا اکٹھ ہو نہ ہو. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا, کوئی پلیا ناچ تے نخریاں وچ, کوئی ریت گرم تے تھل چلیا, اور کوئی بھول گیا مقصد آون دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا. اتنے ہر کوئی فرید مسافر ہے, کوئی آج چلیا تے کوئی کل چلیا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے, اور میرے شہزادوں نے ماشاءاللہ خوبصورت محفل سجائی. دعا کرو اللہ تعالیٰ میلاد کی محفل کے صدقے اللہ تعالیٰ ساری زندگی کی خوشیاں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے. آپ لوگوں کا سننا